اشفاق احمد صاحب بھی آپ کی مجلسوں میں اکثر آیا کرتے، کیا گفتگو ہوتی تھی؟ کیا وہ آپ سے سیکھتے تھے، آپ ان سے نہیں، میں نے تو ان سے نہیں کچھ بھی سیکھا، کیونکہ میرے پاس تو وہ بطور طالب علم ہی آتے تھے، مگر نفیس آدمی تھے، محبت والے آدمی تھے۔ میرے جب لاہور میں لیکچر ہوتے تھے نا، تو یہ ہر لیکچر میں بیٹھے ہوتے، ان کے اتنے پاؤں سوج جاتے، میں گھر نہیں جاتے تھے۔ وہ ظفر صاحب پوچھتے بابا جی گھر چلے جاؤ، انہوں نے کہا یار گل یہ ہے میں تو کتاباں ہی پڑھی ہیں نا، اتنے تو جو گل ہے ڈائریکٹ آ رہی ہے، یہ کتاباں نہیں کدھر پڑھی، تو میں نہیں جا سکتا۔ وہ ان کا میرے پاس آنا ایسے ہوا اصل میں، جہاں جیلم میں ان کے بھانجے تھے، ان کی پرائم گلاس فیکٹری تھی، تو ان کو انہوں نے فون کیا کہ یار جیلم میں سنا کو بابا عرفان ہے، انہوں نے کہا جی ہاں ہمارے مینیجر رہے ہیں بینک کے، تو بڑے دوست ہیں۔ ان کو امریکہ سے کسی نے کہا، ان کی جو نو تھی یعنی کہ بہو، انیق کی بیوی جو سب سے بڑا بیٹا ہے، اس کو آنکھوں کا کوئی ایسا ایشو ہوا تھا کہ ڈاکٹروں نے کہا یہ بلائنڈ ہو جائے گی ودن فورٹ نائٹ، تو تم کو بابا تلاش کرو، ہمارے پاس تو اس کا علاج نہیں ہے۔ غزالہ نام ہے اس کا، یہ نام بھی یاد ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا جیلم میں کوئی بابا ہے، انہوں نے کہا جی آ جائیں۔ اشفاق احمد اس کے لیے آئے میرے پاس، میں نے انہیں طریقہ بتایا، مولا نے کیا، 10 دن میں وہ نارمل ہو گئی، ڈاکٹر کہنے لگے بیماری ختم ہو گئی، امریکہ کے ڈاکٹر۔ پھر اشفاق احمد نے آنا شروع کیا، بڑے سوالات کرتے ہیں، بڑے سوالات کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دفعہ ایک سوال کیا انہوں نے کہ عرفان صاحب جو بندے کے چوٹ لگ جائے، کوئی مارے، کوئی زخمی ہو جائے تو روتا ہوا ماں کے پاس آتا ہے، اور جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اس کی گود کہاں ہے؟ یہ تو ماں کی گود ہے۔ میں نے کہا اشفاق احمد تو بوڑھا ہو گیا، تجھے نہیں پتہ؟ کہتا نہیں پتہ۔ میں نے کہا توبہ اللہ کی گود ہے، اس میں پناہ لو۔ چیخ مار کے رویا۔ یہ اس کا پہلا لیسن تھا جو اس نے یہاں سے لیا۔ پھر میں ان کے گھر گیا، کھانا کیا انہوں نے میرا، اپنے اس سے بڑا کمرہ تھا جس میں ان کی زمین سے وہاں تک کتابیں تھیں، 16,000۔ کہنے لگے عرفان صاحب یہ 16,000 بکس ہیں جو میں نے ساری پڑھی، ایک جلد نمبر لگے ہوئے نام لکھے۔ میں نے نظر ماری، میں کہا اشفاق احمد ساری زندگی باطل ہی پڑھتا رہا ہے؟ کہتا ہے بابا جی کی مطلب؟ وہ میں کہا تو ساری مخلوق کی ہیں، مخلوق میں تو ضرور بطل میں نے جھوٹ، خالق کی کدھر ہے؟ خالق کی دکھا مجھے۔ پھر 6.5 سال اشفاق زندہ رہا، خالق کی کتاب کے علاوہ اس نے کسی کتاب کو انگلی نہیں لگائی۔ وہ تو میرے بہت آتے تھے سیکھ، کیونکہ ان کا ڈیلی پروگرام یہ بن گیا تھا، قرآن پڑھنا ہے انہوں نے تو فوراً مجھے رنگ آ جانا ہے، میں نے آج یہ پڑھا ہے، اس میں کیا مطلب ہے، کیا کرنا ہے۔ 6.5 سال ان کو ٹریننگ دی ہے قرآن کی، بانو قدسیہ کو، دونوں کو۔ ان کی اولاد بھی میری بڑی تابعدار ہے، ادب والے لوگ تھے، میرے ہوتے ہوئے وہ کبھی زندگی میں کرسی پہ نہیں بیٹھے، دونوں میاں بیوی۔ کمال کا ادب تھا ان کا، زمین پہ بیٹھتے تھے۔ یہ دور سائنسی ترقی کا دور ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی نیا مرض سامنے آ جاتا ہے، پھر ڈاکٹر سائنسدان اس کا علاج ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں۔ تو یہ جو روحانی طریقہ علاج ہے یہ اس سے بہتر ہے؟ کم از کم کروڑ درجے بہتر ہے۔ اس کی وجہ بتاؤں، ڈاکٹروں کو میں نے چیلنج کر دیا، میں کہا تمہارے پاس تو کیورنگ سسٹم ہی نہیں ہے، مینجمنٹ کر رہے ہو پرابلم، روحانی طریقے میں تو اس کی کیورنگ ہے، کیونکہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہے۔ انسان تو اللہ کے مقابل میں نہیں کھڑا ہو سکتا، جتنا مرضی لائق ہو جائے، یہ فرق ہے۔ نیت چاہیے اچھی، فالو اپ اچھا چاہیے، سمجھو۔ ان پڑھ نہیں کر سکتا، مجھے یہی نہیں پتہ کہ کون سا آرگن کیا کام کرتا ہے، میں کیا ٹریٹمنٹ کروں گا؟ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مستند طبیب کے پاس جاؤ۔ دیکھیں ایک بات روحانی علاج سے آپ سمجھ لیں، آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ کی باڈی کا گورنر کون ہے؟ دماغ۔ روحانیت میں اللہ کا ذکر دیا جاتا ہے، اس سے دم کیا جاتا ہے، تو بنیادی طور پہ دماغ کو ٹیکل کیا جاتا ہے، جو آرڈر دیتا ہے بیماریوں ہونے کے بھی، بیماریاں درست ہونے کے بھی۔ وہ روٹ ہے اس کا، روٹ ہے اس کا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کسی بھی شہر میں جانا ہے تو آپ وہاں کا پیاز کھائیں تاکہ آپ پیاز اللہ کے حبیب نے کھائے نہیں، نفرت کی۔
پیاز اور لہسن سے کہا کہ یہ کھا کے ہماری مسجدوں میں نہ آؤ۔ جو چیز بیٹا ری پیدا کرے وہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کچھ بھی ہے۔ دالیں کھانی ہیں تو چھلکوں سمیت کھاؤ، بغیر چھلکا اتار کے دالیں مت کھاؤ، ری پیدا کریں گے۔ اگر چھلکا ہوگا تو فائبر ہوگا، وہ ری نہیں بنائے گا۔ بہت اچھی بات، جی بہت اچھی بات۔ سبزیاں نا جیسے کھیرا ہے، کھیرا اس کے سمیت کھاؤ، چھلکے سمیت۔ دو چیزوں سے بچائیں لوگوں کو، لوگوں سے کہیں پیدل چلیں، پانی پئیں، سبزیاں کھائیں، پھل کھائیں۔ دیکھو ایک حدیث مبارکہ سامنے آئی جو کبھی کسی نے اس کو صحیح بیان نہیں کیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بیان کہ ہمارے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا۔ لوگوں نے کیا تشریح کی کہ جیسے وہ غریب تھے اتنے کہ ان کے یہاں کھانا ہی نہیں پکتا تھا۔ میں نے بتایا کہ وہ ان کوک چیزیں کھاتے تھے، ان کوک چیزیں کھاتے تھے، کچی سبزی، کچے پھل، دودھ پی لیا، ستو کھا لیا تاکہ فیٹس نہ پیدا ہوں۔ بھائی جو کھانا پکے گا اس میں 4 چیزیں تو ہوں گی نا، نمک، مرچ، ہلدی اور گھی، اور پیاز بھی آ جائے گا۔ اس سے انہوں نے اوائڈ کیا، وہ غریب نہیں تھے۔ لوگ پیاز کھاتے ہیں، پیاز ہاضمے میں سب سے مشکل آئٹم ہے۔ پھلوں کے بارے میں کہ موسم کا پھل جو ہے وہ کھانا چاہیے؟ ہر موسم میں جو پھل ہے اس کو کھانا چاہیے، بے موسمی پھل نہیں کھانے چاہیے، وہ فطرت کے خلاف ہے۔ اور گلا ہوا نہ ہو اور نہ کچا ہو، درمیانہ۔ کچا پھل پیٹ میں درد پیدا کرتا ہے، جگر کو سوجن پیدا کرتا ہے، اور زیادہ پکا ہوا پھل انفیکشن پیدا کرتا ہے۔ مجھ سے آپ خوراک کے بھی جو مرضی پوچھ لیں۔ اور یہ جو سرسوں کا تیل ہے یہ ہماری صحت کے لیے، دیکھیں ایک بات سمجھیں آپ، آئل تو کوئی بھی سا بھی ہے صحت کے لیے اچھا نہیں۔ جو اچھی قومیں ہیں وہ آئل سے بچ گئی۔ چائنا میں کوئی آئل ہے؟ فارس میں کوئی آئل ہے؟ بوائلڈ، اور چائنا میں تو زیادہ اس پہ چلتے ہیں، سیمڈ پہ۔ آئل اگر یوز بھی کرنا ہے تو وہ کرنا ہے جو فریج میں جمتا نہیں، چاہے وہ سرسوں ہو یا زیتون ہو یا کوئی اور ہو۔ جو فریج میں نہیں جمے گا وہ اندر بھی نہیں جمے گا، کولسٹرول سے اس سے بہتری رہتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں قسم کا مسئلہ نہیں ہے، کوالٹی کا ہے کہ جمنا نہیں چاہیے۔ دیسی گھی بہتر ہے یا وہ آپ کے نیچرل وے میں آپ کی باڈی پہ صحیح اثرات رکھتا ہے، مگر بہت مائنر تعداد میں۔ ہم اس کے چوپڑے رکھتے ہیں نا ہم پراٹھوں، وہ نہیں نا ٹھیک۔ تھوڑی تعداد میں آپ لے سکتے ہیں۔ چکنائی کی بھی باڈی کو ضرورت ہے جی۔ رطوبت کا جو نظام ہے نا، اس میں چکنائی کا بڑا دخل ہے، کیونکہ 2 ہی تو بے نظام ہے، ایک حرارت کا ہے خون کا، ایک رطوبت کا ہے جس میں تھوک ہیں، آنسو ہیں، پسینہ ہے، یہ سب رطوبت میں ہے۔ یہ کتاب آپ پڑھیں گے نا آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی زندگی میں۔ یہ تمام علاج ہیں، کیونکہ اس میں صرف 2 علاج نہیں ہیں، ایک موت کا، ایک بڑھاپے کا، بس۔ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے 2 علاج زمین پہ نہیں اتارے، ایک موت کا، ایک بڑھاپے کا، باقی سب علاج ہیں۔ واہ واہ، بہت بہت شکریہ بابا جی، آپ کے ساتھ اتنا وقت گزارنے کا موقع ملا، بہت کچھ سیکھا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، لوگوں کی خدمت کرتے رہیں، لوگوں کو آگاہیاں دیتے رہیں۔ کوشش کریں کہ جھوٹ نہ نکلے، بس۔ جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ جھوٹ ہے۔